یہ ہے FM صحت زندگی 103.8۔ السلام علیکم، FM صحت زندگی 103.8 سے میں ہوں آپ کا میزبان تنویر ملک۔ سامعین اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ورلڈ ٹی بی ڈے ہے، تپ دق کا عالمی دن، اور ہر سال یہ ڈے منایا جاتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام۔ پاکستان بھر میں یہ ڈے منایا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں یہ ڈے آج منایا جا رہا ہے، لیکن جو اہم بات جو اس ڈے کے حوالے سے ہے کہ ہر سال یہ ڈے منایا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ہدف مقرر کیا جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ چند سالوں میں یہ ہدف مقرر کیا گیا تھا کہ 2025 تک جو ٹی بی سے متاثرہ افراد ہیں ان میں 50% تک کمی لائی جائے گی، کچھ ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی، ہیلتھ ریفارمز کی جائیں گی اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جو ٹی بی سے متاثرہ افراد ہیں انہیں، اور اس طریقے سے کمی واقع ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، بالخصوص پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بالخصوص پنجاب میں کہ اسموگ میں اضافہ ہوا ہے، تمباکو نوشی میں بھی ظاہر ہے عرصہ دراز سے اضافہ ہو رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی بی کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جناب، آج کا دن ہم منا رہے ہیں ٹی بی کا عالمی دن، اور اس حوالے سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے، ٹی بی دراصل ہے کیا اور کس طریقے سے ہوتی ہے، اور کون سے جو جدید عوامل ہیں وہ ٹی بی کے مرض کے پھیلاؤ میں اب شامل ہو چکے ہیں، اور اب یہ مرض تمام تر اقدامات کے باوجود، تمام تر پالیسیز کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے چونکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ماہر پلمونولوجسٹ ہیں، ماہر امراض پھیپھڑا، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے تعارف ہیں، پورے ملک میں ایک بہترین پلمونولوجسٹ کے حوالے سے آپ کی پہچان ہے، اور FM صحت زندگی 103.8 کے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان ملک صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو پہ آج ہمیں بلایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ورلڈ ٹی بی ڈے آج منایا جا رہا ہے اور ہر سال منایا جاتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود تھے جب یہ ڈے منایا گیا تھا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ 2024 سے 2025 تک جب آپ لاسٹ ٹائم تشریف لائے تھے، اور تب بھی ہم نے بہت سارے اعداد و شمار کا ذکر کیا تھا، فیکٹرز کا ذکر کیا تھا، آپ پورا سال ہی مریضوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل ریسرچ بھی پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں وہ جو ہدف مقرر کیا گیا تھا 50% کمی کا، کیا کوئی مثبت پیش رفت آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، اس سال جو ہماری لاسٹ ایئر کا جو ڈیٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ 6,11,000 لوگ جو ہیں وہ ٹی بی کا شکار ہوئے، اور انفارچونیٹلی ہم صرف جو 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لوپ میں لا سکیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 1,11,000 کا جو فگر ہے، جو کہ مس فگر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں، اور وہ ایک شخص ہر سال 10 سے 15 اور جو مریض اور لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، ویشیس سائیکل جو ہے، یہ مسلسل ٹل دا برتھ آف پاکستان یہ چل رہا ہے۔ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ، اللہ جنت میں جگہ دے، دا گریٹ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم ڈائڈ بیکاز آف اونلی ٹوبرکلوسس، اینڈ ود ون رسک فیکٹر، یاد رکھیں کہ اسموکنگ۔ سو بدقسمتی سے میں اگر دیکھوں اتنا لمبی ہسٹری کہ پاکستان کی برتھ سے لے کے اب تک، تو یہ ڈیزیز ڈسپائٹ 2 امپورٹنٹ فیکٹر کے، جو میں سمجھتا ہوں جب بھی ہم کسی بیماری کے بارے میں بات کریں تو اگر یہ 2 چیزیں اس میں موجود ہوں تو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ شاید اس کا کنٹرول مشکل ہوتا ہے، کہ کیا اس کی تشخیص بڑی کاسٹلی ہے، کیا اس کی ٹریٹمنٹ بہت کاسٹلی ہے۔ تو آپ بھی یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کی نہ تشخیص کاسٹلی ہے نہ ٹریٹمنٹ کاسٹلی ہے، تو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن کہ ہم ابھی تک اس بیماری پہ اس طرح قابو نہیں پا سکے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرف بھی آتے ہیں، اور اس دفعہ کا جو تھیم ہے ورلڈ ٹی بی ڈے کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے 2 پورشن ہیں۔ پہلا پورشن ہے یس وی کین اینڈ ٹی بی، اور سیکنڈ پورشن کے بارے میں آپ بتائیے گا۔ سیکنڈ ود وٹ؟ یس، ود کمٹمنٹ، with investment we can deliver. So commitment دیکھیں at all level it now exist. میں اب جب دیکھتا ہوں سینیریو کو تو commitment mean higher authority ہماری کتنی انوالو ہے۔ تو یس، پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام اسپیسیفکلی ان پاکستان اینڈ این ٹی بی نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام جو ہے یہ اس پہ کافی زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ میڈیا، ہم لوگ ڈاکٹرس حضرات جو ہیں ان میں وہ اویئرنیس ہو، ان میں ان کو پتہ ہو کہ کیا کیا سمٹمس ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کمبائن جو لوگ ہیں پالیسی میکر along with the health care provider اس کو ڈیلیور کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی کین اینڈ دس
ناسور which exist in Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا ایک فگر جو 6 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں ہر سال پاکستان میں ٹی بی کے شکار ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. 2024 کا یہ اعداد و شمار تھے. جی بالکل. اور خاص کر پنجاب جہاں بیٹھے ہیں اس وقت 12 کروڑ آبادی سے زائد کا صوبہ ہے, اور یہ وہ پنجاب ہے جس میں ٹریفک میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو اسموک سے بھی لوگ نبرد آزما ہو رہے ہیں. تو زیادہ تر کیسز کا تعلق پنجاب سے ایبسولوٹلی رائٹ. آبادی کے لحاظ سے بھی, اور 3,92,000 جو کیس ہیں وہ تقریباً پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی تو پاپولیشن بھی تو ہے. دیکھیں, اگر آپ ایک سنگل فیکٹر مجھ سے پوچھیں نا, کیا ایسا فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ کنٹرول نہیں آ رہی, تو پاورٹی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دیٹ. جو یہ ہماری غربت ہے اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ مزدور جو آپ دیکھیں کہ کسی دوسرے گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں اس ہمارے بڑے شہروں میں کام کرنے کے لیے, وہ ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں. پھر ان کے اور بھی رسک فیکٹر ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹر اسموکنگ کا کرنا ہے. پھر اب وہ لاہور میں رہنا, میں سمجھتا ہوں سالس اور رسک فیکٹر بیکاز آف اسموگ. اسموگ ہمارے ایئر وے کو جو ہے وہ پرون کر دیتی ہے ڈفرینٹ انفیکشن کے لیے. صحیح. سو ایک وہ شخص جس کو ٹی بی ہے اور وہ مزدور ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے, واپس آ کے وہ اسموکنگ بھی کر رہا ہے, اور وہ پھر اس ایک کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں, اور وہ کیریئر بن جاتے ہیں, اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ اپنی کمیونٹی میں اسپریڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے غذائی کمی کا بھی شکار ہے 100%. بالکل آپ نے جو مزدور طبقہ ہے. بالکل انڈر نیوٹریشن یہ لوگ ہیں. اسموکنگ, انوائرمنٹل فیکٹر, یہ سارے فیکٹر مل کے جو انفارچونیٹلی اس ڈیزیز سے جو ہماری فائٹ ہے اس کو تھوڑا کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسکس کے بارے میں ظاہر ہے آج کے دن ہر پروگرام میں بات ہو رہی ہوگی, اور اب ٹی بی اتنا عام مرض ہو چکا ہے کہ ہر تیسرا آدمی جانتا ہے کہ ٹی بی کیسے پھیلتی ہے اور ٹی بی ہوتی کیوں ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. جب اتنی زیادہ اویئرنیس دی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ہر سال, آپ پرسنلی بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, سیمینار کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم شوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو احساس ذمہ داری ہے ٹی بی کے حوالے سے وہ عوام اڈاپٹ نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ میں مطلب اتنی پریکٹس کے بعد بھی جو 1-2-3 ڈیزیزز کے بارے میں مجھے اپنی پبلک کی جو مینٹلٹی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم دما کہہ دیں وہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے بھی فیملی ممبر کو ٹی بی کا ہم بتا دیں کہ آپ کو ٹی بی ہے, تو وہ اس کو اچھوت والا مرض سمجھتے ہیں, وہ اس کو چھپاتے ہیں. پہلے ہم اس فیز میں, جس فیز میں اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اس فیز میں ہم ڈینائل میں رہتے ہیں, اور جب کوئی ڈاکٹر اس کو بتا دیتا ہے تو پھر بھی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی بھی 2025 میں بھی وہ اس دن نہیں سٹارٹ کرتا, وہ اگلے 1-2-3 ہفتے بعد جا کے اپنے اس بیماری کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور یہ بدقسمتی ان ہم لوگوں میں زیادہ دیکھے گی اگر یہ کسی ینگ فیمیل میں ہو جائے. آپ کو میں ریئل سینیریو بتاؤں کہ اگر کسی ینگ فیمیل کو آپ بتا دیں کہ جی اس کو ٹی بی ہے, تو اس کی ماں جو ہے نا وہ لٹرلی, وہ جس کو نہیں کہتے کہ وہ زندہ درگور ہوگی کہ جی مطلب ڈاکٹر صاحب ٹی بی. یہ ڈیلیما میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اتنا وائبرنٹ ہے, ہم بھی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, یا ہوتا ہے پرانا بات ہوتی ہے, اتنے پلمونالوجسٹ ہر جگہ پہ موجود ہیں, ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں, اور ہم ایک لفظ اس بیماری کے ساتھ جوڑتے ہیں ہمیشہ کہ یہ قابل علاج مرض ہے. دیکھیں کسی مرض کے ساتھ یہ ورڈ نہیں جڑا ہوتا, اس مرض کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ یہ قابل علاج مرض ہے, اس کی دوائی فری آف کاسٹ ہے, اس کی انویسٹیگیشن فری آف کاسٹ ہے, لیکن مریض کو بتانا اور اس کے بعد مریض کا ایکسیپٹ کرنا انفارچونیٹلی بیریئر بریک. ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ مطلب بہت سارے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بیماری صرف ایک ہیلتھ ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے. یہ جو سماجی ٹیبو جڑ چکا ہے ٹی بی کے ساتھ, اس پہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جس لڑکی کو یا جس لڑکے کو ٹی بی ہو چکی ہے تو رشتوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. یو نو کہ ماں کا لیے یہ سننا جو ہے, وہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی نے ٹی بی ہوگی تو رشتہ, مطلب وہ چاہے وہ 8 سال کی ہے, وہ اس وقت اس فریم آف مائنڈ میں چلی جاتی ہے کہ جیسے اس کی زندگی ختم ہوگی. حالانکہ ٹائملی ڈائگنوز, آپٹیملی مینیج, پراپرلی ٹریٹڈ کیس جو ہے وہ نارمل ہے. دیکھیں ایک پیشنٹ کو جب آپ ٹی بی کی دوائی شروع کرتے ہیں, ہم آگے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے, تو کچھ دنوں کے بعد تو وہ بالکل ایسے جیسے میں اور آپ پھر رہے ہیں. ہم نے نا بہت ساری سنجیدہ چیزوں کو مزاح بنا دی ہے, طنز کے روپ میں ڈال دیا ہوا ہے. جیسے آپ عمومی طور پہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ڈائٹنگ پر ہے یا کوئی شخص اگر کمزور نظر آ رہا ہے تو ہم بطور مذاق ہم اکثر سنتے ہیں کہ یا تو انج جی میں ٹی بی دا مریض ہوتا ہے. یہ جو مذاق جڑ گیا ہے بیماریوں کے ساتھ, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ ایکسپریس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, داخل ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں ہاسپٹل. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ بالکل یہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن تنویر میری اپنی ایکسپیکٹیشن یہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں, یہ جو پہلی آپ نے بات کی نا کہ رشتوں کا نہ ہونا, لوگوں کا ہم سے دور ہو جانا. مجھے پتہ لگا اگر مجھے ٹی بی ہے تو میرا دوست مجھ سے نہیں ملے گا, میرے گھر والے مجھ سے نہیں ملیں گے, تو وہ اس وجہ سے نہ وہ بتاتا ہے نہ وہ کیئر کرتا ہے. یہ اب ہماری سوسائٹی کو سمجھ لینا چاہیے
کہ ٹی بی کا مریض جو ہے وہ اچھوت نہیں ہے. کچھ پریونٹیو میئر سے کچھ دنوں تک وہ اس کو آپ بالکل سمجھیں کہ شاید وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ ایز نارمل ایز وی آر. ٹھیک ہے. سو یہی میسیج ہمارا آپ کے اس ریڈیو پہ آنے کے لیے اسپیسیفکلی جو میرا فوکس رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو جو آڈینس سن رہی ہے وہی زیادہ اس بیماری میں شکار ہو رہی ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے. یہ مرض ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہو گیا تو خدا نہ خواستہ آپ کی موت ہوگی. نو, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ. رائٹ ٹائم پہ اگر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ بہت ہر جگہ ڈاکٹر کوالیفائڈ اویلیبل ہیں, تو اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ پراپر ڈریشن تک کے لیے لیں تو الحمدللہ آپ 96 to 97%. اب ڈاکٹر صاحب ایک اعداد و شمار جو بتاتے ہیں وہ بھی سم ٹائم لوگوں کے لیے حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے تو ہیں کہ ٹی بی ظاہر ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے کہ ہر سال 10 لاکھ لوگ ٹی بی سے جہاں پاک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اعداد و شمار آتے ہیں تو یہ پھر جو ڈیتھ ریشو ہے یہ کلیکٹیولی بہت زیادہ لگتا ہے. حالانکہ اربوں کی آبادی ہے دنیا میں, اس میں سے 10 لاکھ لوگ آتے ہیں, اس میں وہ بھی نہیں آنے چاہیے, لیکن پھر یہ 10 لاکھ لوگ کیوں جہاں پاک ہو جاتے ہیں ٹی بی سے اگر یہ خطرناک مسئلہ ہے؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں اب ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. 26% آف ہول دنیا کی جو ٹی بی ہے نا وہ انڈیا میں ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا شاید انڈونیشیا, پھر چائنا, پھر فلپائن اینڈ دین پاکستان. یہ کتنے کا امیر ملک ہیں. ان کی پاورٹی دیکھیں, انڈیا آپ کو دیکھنے میں تو شاید ہم لوگ بڑے ریٹ کرتے ہیں کہ بہت ہی شاید ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے جا رہا ہے. پاورٹی لیول اس کا بہت ہائی ہے. اس کی پاپولیشن کتنی ہائی, 26% ہول ورلڈ کی ٹی بی وہ اٹھا رہا ہے. تو یہ جو جن ممالک کا میں نے ذکر کیا, یہ پہلے 5 ممالک ہیں, تقریباً 60 to 70% برڈن تو یہی اٹھا رہے ہیں. یہیں پہ پور غریب لوگ رہتے ہیں, یہیں کے ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا لیول یہ ہے. ایک زمانے میں چائنا سب سے اوپر جا رہا تھا. چائنا کا آپ لیول دیکھیں کہ اب چائنا 3rd نمبر پہ آ گیا, اپنے ریفارم کر کے, چیزوں کو کنٹرول کر کے اور پاورٹی کو کنٹرول کر کے. تو پاورٹی کو ساتھ اس کو ضرور دیکھیں. ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا, اب چلیں آپ جن ممالک کی باقی رہ گئے ہیں, امریکہ میں آپ نے کبھی نام ہی اس بیماری کا اتنا نہیں سنا ہوگا, وہاں پہ تو بہت کم ایگزسٹ کرتی ہے. انگلینڈ میں آپ نے, یورپ میں نام ہی نہیں سنا. تو یہ ایسی ہی جگہوں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے جہاں پہ غربت بھی ہے, جہاں پہ اوور پاپولیشن. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی ٹی بی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اوور آل ہی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پاورٹی ہے یا بیسک جو ہائیجینس کی ہمیں جو ایک کہتے ہیں نا ایک سینس ہوتی ہے وہ ہے تو ضرور, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, دانت برش کرنا کیا ہی اتنا بڑا ایشو, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ دیہات سطح پہ کہیں بھی لوگ اس سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. لوگ مطلب سوپ سے ہاتھ دھونے سے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے, دھو لیا, نہ دھویا تو نہ صحیح. پھر ماسک ہم نے تب شروع کیے جب کووڈ آیا, پھر سینیٹائزر جب تک کووڈ تھا ہم یوز کرتے تھے, اب ہم سمجھتے نہیں تو کووڈ تے ہویا سی ہوں سینیٹائزر دی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ ہیبٹس بھی ہم نے شروع کرنی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں. جی بالکل. دیکھیں کووڈ کے بعد ہمیں چلیں اللہ نے بہت سے ایک اور وائرس, آپ کو شاید آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, ایک تھریٹ آیا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے تک نہیں کمیونیکیٹ ہوا, لیکن وائرس کے ساتھ وی ہیو ٹو فائٹ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جنریشن کو اگلی جنریشن میں کچھ چیزیں ٹرانسفر کرنی ہے. ایک لفظ ہم بڑا یوز کرتے تھے, کف ایٹیکیٹس, کہ جب آپ کف ہاتھ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. وہ ہینڈ کرچیف رومال تو ہماری جیب سے گیا, وہ ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کھانسی کرنی ہے تو دس شوڈ بی یور اسٹائل. اس ایلبو کے اوپر آپ کی کف ہونی چاہیے. دس از ویری انٹرسٹنگ فنومینا. یو نو وائی؟ اگر ہم ہینڈ کرچیف پہ بھی یوز کرتے ہیں اور ہینڈ کرچیف بعد میں جیب میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ہینڈ پہ تو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی. جب آپ کسی کو یہاں پہ کف کرتے ہیں تو یہاں سے کوئی آپ کو ہولڈ نہیں کرتا, سو ہولڈ جو آپ کے ہینڈ سے ہوتا ہے. کف ایٹیکیٹس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہائیلی ویل ڈینس پاپولیٹڈ سٹی لائک لاہور, لائک پشاور, لائک فیصل آباد, لائک کراچی میں اب ماسک کو میں سمجھتا ہوں آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو اب اس کو مینڈیٹری کر لینا چاہیے. اس سے بڑی پریونشن ہے. اس وقت بھی ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, وہ ہوا چل رہی ہے, لیکن جو آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کبھی نیئر نارمل نہیں ہوا. آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں. 364 ڈیز میں سے آلموسٹ 270 ڈیز ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا پرابلمٹک ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیلتھ کو انجر کرتا ہے. تو آپ کو ماسک پہننا ہے, کف ایٹیکیٹس, اور صفائی نصف ایمان ہے. دیکھیں صابن سے دھو لیں, چھوڑ دیں سینیٹائزر, صابن سے آپ اگر آپ اچھی طرح اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں تو آپ کے ہینڈ کلین ہو جاتے ہیں. اب مسواک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنت کے طور پہ ہمیں پتہ ہے, اس سے آپ کے جو ہے نا وہ دانت صاف ہو جاتے ہیں. جو ہماری بیسکس ہیں وی ہیو ٹو گو ٹو دیٹ بیسکس. اگر ہم وہ کرتے رہیں گے تو ہم بچتے رہیں گے. اچھا جہاں تک رہی آپ نے کہا کیسز کا بڑھنے کا تعلق ہے, ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ہماری پینیٹریشن جو ہے اس وقت جو ہماری تشخیص کے جو پروسیس ہیں وہ کافی ڈیپلی پینیٹریٹ کر کے ہیں. ہمارے کیونکہ پی ٹی کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں اس موضوع پہ. تو انہوں نے اب
ایریا ڈیفائن کر دی ہے جہاں پہ زیادہ کیسز آتے ہیں, پھر وہ ٹریسنگ زیادہ کر دی ہے, پھر فیسلٹی آف انویسٹیگیشن بھی بڑھ چکی ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم کافی جو ڈیپ پینٹریٹ کر چکے ہیں سوسائٹی میں, ہم زیادہ کیس ڈائگنوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف پاورٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہم لوگوں کی ڈائگنوسس بھی وہ بھی اب ایٹ ڈور اسٹیپ اویلیبل ہے. دیکھیں اب تو آپ کی ماشاء اللہ ٹریٹمنٹ بھی ایٹ ڈور اسٹیپ پر الحمدللہ اب آ چکی ہے. اس کا کیا پروسیس ہے ڈاکٹر صاحب جو ڈور اسٹیپ پہ ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں وہ تو اب کیونکہ ہمارے یونیورسٹی میں بھی اب یہ کیونکہ پی ٹی پی کے تعاون سے ہوتا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کسی شخص کو ٹی بی کا ڈائگنوز کرتے تھے تو جو اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا تھا وہ ہمیں 6 ہفتے بعد ملتا تھا. اب دیکھ لیں کہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیسٹ کی فیسلٹی ہے وہ ود ان دا ڈے اور ود ان 2 hours بھی مل سکتی ہے کہ کنفرمیٹری جو ٹیسٹ ہے, اور وہ الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب کسی شخص کو آپ ٹی بی کی دوائی شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک فارم, ایک کارڈ بن جاتا ہے, اس کو ڈپینڈ اپون کون سے حصے کی ٹی بی ہے, کتنا ٹائم ڈیوریشن ہے, وہ مریض کو پہلے دن بتا دیا جاتا ہے. صحیح. پہلے 2 month تک یوزلی اس کو 1 month کے بعد آنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو کنٹینیوشن فیز ہے اس میں اس کے گھر پہ اس کو وہ, کیونکہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, اس کے گھر پہ اس کو وہ دوائی ڈلیور کر جاتی ہے. اینڈ دس از ویری بیوٹیفل اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ, بلیو می. دیکھیے یہ لوگ اتنے پور ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کا آنے جانے کا خرچہ بھی بیچارے ہی نہیں اٹھا سکتے, حالانکہ باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ گورنمنٹ کر رہی ہے, ایکس رے بھی گورنمنٹ فری آف کاسٹ کر رہی ہے, انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے, لیکن یہ دوائی لینے بھی نہیں آ سکتے. اس کی ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں, یا تو یہ ہوتی ہیں یا یہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. صحیح. سو گورنمنٹ کا یہ جو قدم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے, بہت زیادہ بینیفٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب وہ آتے ہیں اس طرف کہ ظاہر ہے ہم ٹوٹیلٹی میں بات کر رہے ہیں, اس دفعہ ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جا رہا ہے, تو جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا ہے کہ اس کی علامات تشخیص تو بہت ساری اس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے اس گفتگو کا بھی حصہ بنانا چاہیے ہمیں. یہ بتائیے کہ ایک شخص کو ٹی بی ہو گئی ہے, سب سے پہلے تو اس کو بغیر تشخیص کے خود کیسے اندازہ ہو کہ مجھے ٹی بی میرے جسم پہ داخل ہو چکی ہے, یہ جو ویکنس ہے یا جو ویٹ گر رہا ہے یہ ٹی بی سے ریلیٹڈ ہے, یہ نارملی نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ بتائیے کہ فوراً اس کے آس پاس والے کیا کریں. اس کی تشخیص کے لیے جو اس کی سمٹمز ہیں وہ بہت کلاسیکل میں سمجھتا ہوں. کسی بھی شخص کو اگر 2 ہفتے سے کی کھانسی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کو بلغم آ رہی ہے اور بلغم میں خون آ گیا, 2 ہفتے کی کھانسی, بلغم میں خون ہے اور بھوک نہیں لگ رہی, وزن کم ہو رہا ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, یہ کلاسیکل سمٹم ہے کہ اس کو. اچھا یہ جو بلغم میں خون آنا ہے یہ کچھ مدت بعد آتا ہے یا آغاز ہی میں؟ یہ یوزلی لیٹ ہوتا ہے. اچھا. انیشلی صرف بلغم والی کھانسی ہوتی ہے اور بخار ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی رات کو ہوتا ہے, لو گریڈ فیور ہوتا ہے, شام کو ہوتا ہے, جسم میں تھکاوٹ سی رہتی ہے اور 2 ہفتوں میں تقریباً مریض جو ہے اپنا وزن کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی کلاسیکل سمٹم ہے, یوزلی مریض کو وارننگ سائن پتہ لگ جاتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی. ینگ ہوتے ہیں یوزلی, انفارچونیٹلی جو ٹی بی کے شکار لوگ ہیں ان میں 50 to 60% لوگ اڈلٹ ہیں جو کہ اپنے کام کرتے ہیں, مزدور طبقہ یا لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں ان یوزل تھکاوٹ ہے, شام کو ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے, ہماری بھوک کم ہو گئی, ہمیں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں. دس از دا کلاسیکل سمٹم. اور جب بھی آپ کو سپوٹم پروڈکشن شروع ہو جائے, آپ نے ساتھ والوں کو بچانے کے لیے یا ایون اف یو ہیو فلو, زکام ہے, تو ایک کام کر لیں, آپ ماسک لگانا شروع کر دیں. دیٹ از اونلی پروٹیکشن. ٹھیک ہے. یہ پروٹیکشن نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا, تو ماسک پہن لے اگر وہ شخص, جب تک وہ اس انویسٹیگیٹو پروسیس سے گزر رہا ہے, تو دیٹ ول بی فیئر انف فار ریسٹ آف دا پیپل. باقی لوگوں کو تو چلے اس وقت پتہ ہی نہیں لگتا نا کہ وہ کھانسی کر رہا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, ہم لاہوریوں میں تو اکثر میں دیکھتا ہوں جنہیں وہ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ کھنگیا نہیں, تو کھانسی جو ہے وہ ایک روٹین پروسیس سمجھا جاتا ہے. لیکن بلغم جب آتی ہے ہلکی ہلکی, اس کو یہ پرابلم جو میں نے بتایا ہے کہ اس کو بھوک اس کو لگنا کم ہو جاتی ہے, تو وہ ماسک پہننا شروع. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے ٹی بی کا جراثیم, یہ کتنے فاصلے سے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے, کتنا ایزیلی ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے, یا یہ ہر لحاظ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ چھینکنے سے, کھانسنے سے؟ بہت سارے لوگ برتن الگ کر دیتے ہیں ٹی بی سے متاثرہ افراد کے, ان کے کمرے الگ کر دیتے ہیں, بسترے الگ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آغاز ہی میں اس کو ڈپریس کر دیتے ہیں. دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں جب ٹی بی کا علاج کرتے تھے تو دوائی تو ہوتی کوئی نہیں تھی, وہ سال میں ہمارا سینٹر ہوتا تھا, ایک مریض ادھر بھجوا دیتے تھے کہ جی وہاں جا کے تو سکون پرسکون ماحول میں, دھوپ ہے, ہوا ہے وہاں. اس کا تعلق کچھ چیزوں سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ایگزاسٹ, کوئی کھڑکی, کوئی دھوپ نہیں پہنچتی, اور وہ شخص 8 گھنٹے تک یعنی رات بے شک آپ کے ساتھ سویا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ایک ایسے کانٹیکٹ میں آ گئے جو مور دین اے کیجول کانٹیکٹ ہے.
تو پھر ٹرانسمیشن کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا, اگر دیکھیں ہم پچھلے الحمدللہ کی کرم نوازی ہے 12 سال سے مریضوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس سے پہلے ہم پڑھتے بھی تھے, اسٹوڈنٹ بھی تھے, تو مریضوں کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے. تو اگر میں اپنے ریٹروسپیکٹیولی یا پراسپیکٹیولی دیکھوں تو ہمارے سینئرز یا ہمارے پروفیسرز میں ٹی بی ماسک کا کنسیپٹ تو کم ہی تھا. تو ہمارا جو کنٹیکٹ ہے وہ کیجول کنٹیکٹ ہے. تو 8 گھنٹے کلوز ایٹماسفیئر, کوئی ایگزاسٹ, کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے تو ٹرانسمیٹیبل ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مریض نے ایک کف کیا تو آپ کو ٹی بی ٹرانسفر ہوگی. نو, دس از ناٹ ٹرو. تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ کپڑے شیئرنگ اور اس کے ساتھ کھانا پینا اسپیسیفکلی, یہ بڑا ٹرامیٹک ہے کہ آپ اس کا کھانا ہی علیحدہ کر دیتے ہیں بیچارے, تو اس بیچارے کو تو آپ وہیں پہ آدھا کر دیتے ہیں. دیکھیں اس کی میں اکثر ایگزامپل, اس چیز کو میں نے جو زیادہ آبزرو کیا ایٹ دا ٹائم آف کووڈ کیا. کووڈ میں بھی جو شروع میں مریض کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا نا, وہ مریض آدھا رہ جاتا تھا. اس کی ٹو فائٹ ود دا ڈیزیز, جو اس کی فائٹ ہوتی تھی وہ بھی اس بیچارے کی جو ختم ہونا شروع ہوتی تھی. تو اس میں یہ ٹرانسمیٹیبل ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں, اور اس مریض کے لیے احتیاط ہے کہ وہ ماسک پہن کے رکھے جب اس کی سمٹم آنا شروع. آپ فرما رہے ہیں کہ کھانا الگ کرنے سے, برتن الگ کرنے سے یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹی بی کا, اور ان بیچاروں کو یہ فیل مت کرائیں کہ آپ اب الگ انسان ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ رشتوں کی بات ہوتی ہے, جیسے کہ آغاز میں ہم نے کہا, تو کیا اگر کسی خاتون کو یا مرد کو ٹی بی لاحق ہو چکی ہے تو وہ شادی کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسمٹ نہ ہو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ ایک ریئل ٹائم سینیریو بھی ہوا. دیکھیں جب بھی کسی شخص کو ٹی بی ڈائگنوز ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اس کو تشخیص کر دیتے ہیں کہ جو آپ نے یہ دوائی شروع کرنی ہے, تو دوائی شروع کرنے کے 14 دن کے بعد وہ ایز نارمل ایز وی آر, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو اس کو 14 دن گزارنے ہیں دوائی کے ساتھ, بالکل احتیاط. اس کے بعد ہمیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. لیکن پھر جب آپ کی شادی ہو رہی ہے, اگلا پروسیس ہے بیبی کنسیپشن کا, تو اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل انیشلی. لیکن یہ کوئی اتنا ایبسولوٹلی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ بیبی نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ ٹی بی کی میڈیسن نہیں لے رہا. یوزلی پیپل اتنے جو ہیں دے آر اویئر آف کہ جب ایڈیٹی اگر کسی کو اسٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ اتنی دوران تک اس پروسیس سے نہیں گزرے. پر بچوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے ماں باپ سے؟ دیکھیں ٹرانسمیشن تھرو اس طرح ہے, ٹرانسمیشن تھرو یہ فزیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں جو کچھ میتھس کو چیلنج کرنا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو ٹی بی کا آج کے دور میں جو ٹریٹمنٹ ہے, کچھ نئی انوویشن ہوئی ہیں کہ جیسے ایک بتایا جاتا ہے کہ 6 ماہ کا علاج ہے اور پھر ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کافی ساری لوگ ظاہر بھی نہیں کرتے کیونکہ معاشرتی مسائل کی وجہ سے. تو نئی کوئی انوویشن اس میں آئی ہے میڈیکل فیلڈ میں؟ دیکھیں ایز فار ایز ڈرگ از کنسرن, میڈیسن جو اس کی ہے وہ انوویشن تو شاید ہم ایک لیول تک ہی اسٹیٹک ہیں. ان ٹی بی کو یاد رکھیں 2 طرح کی ہے, ایک سینسٹیو ٹی بی ہے, ایک ریزسٹنٹ ٹی بی ہے. ٹھیک ہے. جو سینسٹیو ٹی بی کا جو ہمارا جو الگوریتھم ہے ڈائگنوسٹک ٹول, تشخیص کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ماڈلٹی وہ ایک ویل ڈیفائنڈ ہے. اس میں کوئی میجر چینج ادر دین دیٹ کہ ٹائم ڈیوریشن شارٹر ہو گیا اور کوئی نہیں ہے. سو اگر ہم اس ٹی بی کو ڈیوائڈ کریں تو ایک ہوتی ہے پلمنری لنگس کی ٹی بی, ایک ایکسٹرا پلمنری ادر دین لنگس, کوئی بھی آرگن, برین, بون, اینی آرگن, نیم اینی آرگن that can be involved, even eye بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. we have seen every case of tuberculosis. صرف برین اینڈ بون کا جو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ہے وہ 9 to 12 منتھ ہے. باقی کسی بھی ٹی بی کا ٹریٹمنٹ 6 مہینے تک فائنل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہی ڈرگ ریزسٹنٹ جو ہماری ٹی بی, وہ بھی بڑا فوکس ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں 44,000 ڈیتھ ہوتی ہیں ٹی بی سے پر ایئر, اور اس میں سگنیفیکنٹ پورشن ان مریضوں کا ہے جن میں ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہو جاتی ہے. آج سے ہم 13 سال پیچھے چلے جائیں تو ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کا جو علاج تھا وہ 18 سے 24 مہینے تھا. اس میں بہت انوویشن ہوئی ہے الحمدللہ, اس کا علاج بھی اب 6 سے 9 مہینے پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور ود اے گڈ سکسیس ریٹ. تو ٹریٹمنٹ میں ایڈمیشن مینڈیٹری نہیں ہے. ہاں ایڈمیشن ہم کرتے ہیں اگر ہم نے اس کی کوئی ڈائگنوسٹک اور ٹیسٹنگ کرنی ہو, جیسے یوزلی ہمارے سیٹ اپ میں ہم کیمرہ ڈال کے برونکوسکوپی بھی کرتے ہیں, اس پہ بھی اس کی یہ لاری ہوتی ہے, یا ہم نے سی ٹی کی طرف جانا ہو اس کے لیے ہم اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں. ادروائز یوزلی پیشنٹ جب آتا ہے اس کا سپوٹم ٹیسٹ او پی ڈی بیسس پہ ہو جاتا ہے, اس کا ایکس رے او پی ڈی بیسس پہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کلینیکل سسپیشن بہت ہائی ہے تو آپ او پی ڈی بیس پہ اس کو ٹریٹمنٹ پلان سٹارٹ کر دیتے ہیں. باقی جو پلان ہے وہ اس کو فالو اپ پہ بلایا جاتا ہے. کچھ ٹیسٹ اس کو بلڈ کے پہلے کہہ دیے جاتے ہیں, کچھ فالو اپ میں کہہ دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ سارے ٹیسٹ ہر گورنمنٹ اور موسٹ آف دا پرائیویٹ سیٹ اپ جو کہ کولیبریشن کر رہے ہیں ود پی ٹی پی, یہ فری آف کاسٹ ہو رہی ہیں. اس کو ایک سلپ بنا دی جاتی ہے, اس پہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی دوائی ہے, یہ ناشتے سے پہلے آپ نے لینی ہے, ایک طاقت کی دوائی ہے جو آپ نے ناشتے کے بعد لینی ہے, اور ہمیں 1 مہینے بعد چیک کرانا ہے.
اس دوران ہم یہ بھی اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر اس دوائی کو کھانے کے بعد آپ کو آپ کی آنکھوں کا رنگ پیلا ہو جائے, آپ کو خارش جسم میں زیادہ ہونا شروع ہو جائے, وامٹنگ ہو جائے, تو آپ پہلے بھی آ سکتے ہیں. دوائی کھانے کے بعد مریضوں کے پیشاب کا کلر اورنج کلر کا ہو جاتا ہے یا سیکریشن جو ہے وہ اورنج کلر کا ہو جاتی ہے, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو پراپر اس کو کچھ گائیڈ لائن دی جاتی ہیں. اس کو پروٹین انٹیک اپنی اچھی کرنی ہے, ڈائٹ اچھی رکھنی ہے, جتنی دوائی امپورٹنٹ ہے اتنی ڈائٹ امپورٹنٹ ہے. اینڈ 1 منتھ کے بعد ہم مریض کو پھر کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 منتھ ہماری ایک ادر کٹ آف لائن ہے. 2 منتھ پہ ہم مریض کو پراپر ری ایویلویٹ کرتے ہیں ود ایکس رے چیسٹ, اگر ایکس رے میں سمٹمس تھی, اور اسپوٹم کے ساتھ. اور یوزلی اس پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسپوٹم نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے, ایکس رے بہتر ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر اگلے 4 منتھ ہم اس کی دوائی کو چینج کر دیتے ہیں اور وہ دوائی اسٹینڈرڈ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ٹی بی صرف پھیپھڑوں کی نہیں ہے, برین کی بھی ہے, ہڈیوں کی بھی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی بھی اتنی نالج نہیں ہے کہ ٹی بی کئی اقسام کی ہو سکتی ہے. یہ فرمائیے گا ان تینوں طرح کی ٹی بی میں کیا فرق ہے, اور جو تینوں طرح کی ٹی بی ہے اس کے کیا ٹیسٹس الگ الگ ہیں یا سیم ہے؟ جی ویری امپورٹنٹ. ٹی بی کین انوالو اینی آرگن ادر دین نیل اینڈ ہیئر, یہ یاد رکھیں. اچھا. اور یہ بھی اس وقت انوالو ہوتے ہیں اگر اس کے نیچے کوئی ایریا انوالو ہو جائے. سو انٹسٹائن کی ٹی بی بھی ہوگی, کڈنی کی ٹی بی بھی ہے, بلیڈر کی ٹی بی بھی. اب جتنی ہم ٹی بی کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی اگر برین اینڈ بون پہ رہیں تو ان کے لوکل سمٹمز آ جاتے ہیں along with the symptom جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کلاسیکل سمٹم جس کا مطلب ہے بھوک کا نہ لگنا, وزن کی کمی, ٹھنڈے پسینے آنا, یہ وہ سمٹمز ہیں جو اس کے سائڈ بائی سائڈ رہیں گے. اب بون پین ہونا, جوائنٹ کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ ہو جانا, یہ اس میں علیحدہ سمٹمز ایڈ ہو جائیں گے, یا انیوژل فریکچر ہو جائے گا اس پیشنٹ کو. اور یا بعض اوقات اگر ریڑھ کی ہڈی کی ٹی بی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی پس بنتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کو ہم سوا سیپسس کہتے ہیں, اور وہ لوکل سمٹمز کو زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. برین کی ٹی بی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو انیوژل ہیڈ ایک ہوتا ہے, اور یہ کلاسیکل سمٹم جو میں بار بار بتاؤں کہ بھوک کا نہ لگنا, وزن کی کمی, جسم کا گرم رہنا, اور بخار, ہلکا بخار ہونا 99 سے 100 تک ہلکا بخار شام کو ہونا, یہ اس کو سائڈ بائی سائڈ ہو رہے ہوں گے. پھر اس کو ایپیلیپسی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, گردن توڑ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان میں انویسو یعنی ایڈوانس ٹیسٹ یوزلی ہم پاکستان میں نہیں کراتے. لائک اگر میں برین ٹی بی کی بات کروں تو ہمارا MRI جو ہے ہمیں کچھ ہیلپ کر دیتا ہے. گردن توڑ بخار ہو رہا تھا تو کمر سے ہم اس کا پانی لیتے ہیں, اس میں کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور ان میں 50% چانس یہ بھی ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے بھی ساتھ چل رہی ہے تو ایکس رے چیسٹ کرواتے ہیں. ان سب کو جب ہم کمبائنڈ ریڈنگ میں دیکھتے ہیں تو یوزلی ہمیں ڈائگنوسس ہو جاتا ہے کہ یہ ٹی بی ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو برین ٹی بی ہے یا ہڈیوں کی ٹی بی ہے, اس کی بھی سیم وجوہات ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں اسموکنگ تو پھیپھڑوں کو ہٹ کرتی ہے ڈائریکٹ, اب برین ٹی بی یا ہڈیوں کی جو ٹی بی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دیکھیں ٹی بی کا جراثیم جب آپ کے پھیپھڑوں سے آپ کے لنگس کے اندر جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ وہاں پہ ایک فوکس بناتا ہے, اور تھرو بلڈ وہ آپ کے ہر آرگن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انیشل پہلا اس کا رسپانس, مطلب روٹ وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس کا کسی اور جگہ سے ایکٹیویٹ ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ایریے کا قوت مدافع سسٹم کیسا چل رہا ہے. لیکن یہ سپریڈ جو ہے یہ ڈائریکٹ یہ ایروزول کے ضرور تھرو ہی ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کا برین میں ہے تو وہ کسی اور روٹ سے ٹرانسفر ہو. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کون سی ٹی بی زیادہ ہے؟ پھیپھڑوں کی. 70-75%. اور اس کے بعد ہماری انٹسٹائن کی ہے, یہ لمف نوڈ جو ہوتے ہیں ان کی ٹی بی بڑی کامن ہے, بون کی ہے, انٹسٹائن کی زیادہ ہے, پھر یہ لمف نوڈ کی بہت کامن ہے بچوں میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے ٹی بی کے حوالے سے, انفارمیٹیو ہے اور ہم نالج جہاں تک دے سکتے ہیں. کوشش یہ ہے کہ جی بالکل آپ کے جوابات ماشاءاللہ بہت شاندار ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت کیونکہ بڑا مختصر ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یوں لگتا ہے کہ کئی گھنٹے اس پہ بات ہو سکتی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی اس پہ نالج بھی کافی ہے. پروگرام کے آخر میں اگر کوئی اس وقت آپ کو لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے بالخصوص جو پاکستان کے ہمارے شہری ہیں ٹی بی کے حوالے سنیں؟ دیکھیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں کوئی رسک فیکٹر ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ اسموکنگ ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, ویپنگ بھی اس میں لے کے آئیں, یہ نہیں کہ ویپنگ کو سیپریٹ کر دیں, اور اگر آپ کو شوگر ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں کھا رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو ٹی بی پھیلانے والے یعنی ٹی بی جس میں زیادہ ہے 5ویں نمبر پہ ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ جو دوسرا شخص ہے اس میں یہ جراثیم ہیں یا نہیں ہے, تو آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنی ہے اگر آپ میں یہ رسک فیکٹر ہے. اور اگر آپ میں وہ علامت جو کہ ساری اس پروگرام میں بڑی ڈیٹیل تنویر صاحب نے مجھ سے اگلوا لی ہیں وہ آپ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, تو پلیز کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں. آج کی تاریخ میں اس کے ہر ٹیسٹ کی کاسٹ فری ہے, اس کی دوائی فری ہے,
اور کمپلیٹ کیوریبل ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں. کسی بیماری کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹلی ہم بات نہیں کرتے. تو ڈاکٹرز جب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماسک پہنیں 14 دن کے لیے, اور اب کوشش کریں کہ ماسک 14 دن, اگر آپ بالکل ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کنفرم ٹی بی ہے تو 14 دن بعد آپ ایز نارمل ایز وہی آ رہے ہیں, آپ کو کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں, آپ سوسائٹی میں اسی طرح گھوم پھر سکتے ہیں. اور اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھیں. علاج پلیز پورا کریں, جو سب سے بڑی پرابلم ایک اور دیکھی جاتی ہے, کیونکہ مریض دوائی شروع کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی بہتر ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہماری قوم میں سیانے بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ دوائی بند کر دیتے ہیں, اور جب وہ دوائی بند کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو وہ ہماری اس بیماری ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہے, جس کو ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ علاج ٹائم ڈیوریشن کے لیے پورا کریں, اور فالو اپ میں ڈاکٹر کو ضرور, اگر آپ اپنی تشخیص میں ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس بیماری سے بالکل چھٹکارا حاصل کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے کچھ حصہ نکالا اور اتنی بھرپور گفتگو ٹی بی کے حوالے سے عوام تک پہنچائی, اور سننے والوں کو یقینی طور پہ اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. ڈاکٹر محمد عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اور لسنرز, آج ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا ہے. یہ پروگرامز ہوتے رہیں گے اور ہر سال انشاءاللہ ہوں گے اور ہوتے رہے ہیں, لیکن مین جو مدعا ہے کہ اویئرنیس پہنچ جاتی ہے, اویئرنیس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے ذمہ داری کا, کہ رسپانسبلٹی لی جائے اور اس اویئرنیس کو کنورٹ کیا جائے رسپانسبلٹی میں, پھر اس رسپانسبلٹی کو ایکسیکیوٹ کیا جائے عمل میں, تاکہ ٹی بی کا جو پھیلاؤ ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے. ایف ایم صحت زندگی 103.8 کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے ایف ایم صحت زندگی 103.8.